بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بابو ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج چیف سیکریٹری پنجاب جوہر رفیق ملک نے ایک میٹنگ اٹینڈ کی۔ اس میں انہوں نے یہ بڑے کلیئر الفاظ میں یہ کہا کہ پنجاب میں کوئی تبادلہ ہونے نہیں جا رہا۔ اگرچہ کہ چیف سیکریٹری پنجاب یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں کوئی تبادلہ نہیں ہوگا، لیکن پنجاب میں تبدیلی کی ہوائیں چلنی شروع ہو گئی ہیں۔ آج عثمان ابوالدار صاحب نے ایک میٹنگ کی، اس میٹنگ میں ان کو جو بریف کیا وہ طاہر خورشید صاحب نے کیا۔ طاہر خورشید صاحب وہی ہیں جو ان کے ناکے بال تھے، ان کے پیارے تھے، ان کے چہیتے تھے، جو سیکریٹری CNW تھے۔ ان کے بعد ایڈیشنل چارج تھا پرنسپل سیکریٹری ٹو چیف منسٹر کا۔ جب ان کو ہٹا دیا گیا، ان کو صوبہ بدر کرنے کے لیے ریکمنڈیشن دی گئی، جس پر عثمان ابوالدار نے سائن نہیں کیے اور الٹیمیٹلی ان کو ایڈیشنل چیف سیکریٹری ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ لگوا دیا گیا۔ اب سنا ہے کہ طاہر خورشید صاحب جو ہیں وہ مین رول پلے کر رہے ہیں، وہ اہم فیصلے کر رہے ہیں۔ آج خبر یہ بھی ہے کہ آج عثمان ابوالدار صاحب جو ہیں پہلی مرتبہ ایک میٹنگ میں انتہائی برہم ہوئے ہیں۔ انہوں نے کنسٹرکشنز کے حوالے سے انہوں نے خاصا لتاڑا اور DG اینٹی کرپشن کو ایک انکوائری کرنے کا بھی حکم دیا۔ ان کے بقول پنجاب میں بے تحاشا ایسی سڑکیں بن رہی ہیں جو کہ کاغذوں میں تو بن رہی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں۔ انہوں نے بننے کے بعد کی بھی تصویریں دکھائیں اور پہلے کی بھی دکھائیں۔ عثمان ابوالدار صاحب، ذرا آپ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ کس علاقے کی سڑکیں تھیں، لیکن میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ DG خان میں جو سڑکیں بنی ہیں، DG خان میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ذرا اس کا بھی ایک طاہرانہ اس کو بھی طاہرانہ نظر ڈالیں۔ اس جگہ پر بھی، وہاں پر بے تحاشا گھپلوں کی شکایات ہیں۔ بہرحال بات یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جب کسی بندے کو چینج کرنا ہوتا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ کہ پہلے اس پر ملبہ ڈالو، اس کو بعد میں چینج کر ڈالو۔ تو طاہر خورشید صاحب جو ہیں ان کی نظر دو سیٹوں پر ہے، ایک ایڈیشنل چیف سیکریٹری پنجاب اور دوسری CNW۔ تو CNW کو آج خاص طور پر چیف منسٹر نے لتاڑا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ CNW میں ان کا کوئی پسندیدہ سیکریٹری آ جائے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ CNW کے جو موجودہ سیکریٹری ہیں بڑے آنیسٹ ہیں، اپرائٹ ہیں اور ان کی بڑی اچھی شہرت ہے، لیکن کیا کہہ سکتے ہیں ہم، کیونکہ عثمان ابوالدار صاحب کا اپنا ایک کرائٹیریا ہے، ان کو اپنے مرضی کے آفیسرز چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کچھ اور چیزیں بھی ہیں۔ عثمان ابوالدار صاحب سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھیں، کیونکہ بے تحاشا یہ شکایت آ رہی ہیں کہ کچھ ان کے قریبی لوگ اس طرح کا میسج دے رہے ہیں کہ اگر کسی افسر نے ڈپٹی کمشنر لگنا ہے تو وہ اپنی جیب میں 50 سے 60 لاکھ روپیہ تیار رکھے۔ اگر وہ 50 سے 60 لاکھ روپیہ دے سکتا ہے تو اس کو DC لگوایا جا سکتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ عثمان ابوالدار صاحب آپ کی بدنامی کا بھی باعث بن رہے ہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ایسی کوئی تعیناتی نہیں ہوئی پنجاب میں جس میں کسی نے 50-60 لاکھ روپیہ پے کیا ہو، اور امید ہے کہ پنجاب میں میرٹ پر ہی تعیناتیاں کی جا رہی ہیں۔ لیکن کچھ ایسے لوگ جو آپ کے ارد گرد ہیں وہ اس طرح کا غلط امپریشن دے رہے ہیں جس سے ایسے لگتا ہے کہ شاید کہ پنجاب میں پیسے لے کے تعیناتیاں ہو رہی ہیں۔ کچھ بات کر لی جائے فیڈرل گورنمنٹ کی۔ فیڈرل گورنمنٹ میں جو میجر اعظم سلیمان تھے ان کو انٹیریئر سیکریٹری لگا دیا گیا۔ ان سے پہلے جو انٹیریئر سیکریٹری تھے ان کو سیکریٹری کامرس لگا دیا گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ انٹیریئر سیکریٹری پرفارم نہیں کر سکتا وہ سیکریٹری کامرس کس طرح سے پرفارم کرے گا۔ اگر آپ دیکھیں تو انڈیا میں کرونا وائرس کی ساری کیمپین، اس کو ساری کیمپین جو چلا رہا ہے، جو ساری کیمپین کو مانیٹر کر رہا ہے، وہ وہاں کا انٹیریئر سیکریٹری ہے۔ جبکہ پاکستان میں ہمارے جو سابقہ انٹیریئر سیکریٹری تھے وہ کسی کو کہیں نظر ہی نہیں آئے۔ یوسف نسیم کھوکھر کسی میٹنگ میں آپ کو نظر نہیں آئے۔ پنجاب میں بھی جب وہ چیف سیکریٹری تھے تو وہ کم ہی نظر آیا کرتے تھے، اور انہوں نے پنجاب میں چیف سیکریٹری آفس کو پوسٹ آفس بنا دیا تھا۔ اب ان کو سیکریٹری کامرس لگا دیا گیا ہے۔ سیکریٹری کامرس ایک بڑی ذمہ داری والی سیٹ ہے، خاص طور پر پچھلے سیکریٹری کامرس احمد نواز سکھیرا نے اس منسٹری میں بہت محنت کی اور اس کو بہت اوپر لے کے گئے۔
عمران خان جو تھے وہ ان کو خاص طور پر پسند کرتے تھے، بہت محنتی سیکرٹری ہیں، جس منسٹری میں جاتے ہیں اس منسٹری میں جان ڈال دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ سیکرٹری کامرس سے ان کو انڈسٹری بھی دے دی گئی، ٹیکسٹائل بھی دے دی گئی کہ ان سارے افیئرس کو وہ دیکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کو سینئر سیکرٹری کا عہدہ دیا گیا، ان کو سیکرٹری کیبنٹ لگا دیا گیا اور ساتھ ساتھ اس کا ایڈیشنل چارج بھی دیا گیا۔ لیکن اب یوسف نسیم کھوکھر صاحب جو ہیں ان کے حصے میں سیکرٹری کامرس کی پوسٹ آئی ہے۔ لگ رہا ہے کہ جو حال پنجاب کا ہوا تھا، جو حال انٹیریئر منسٹری کا ہوا تھا، وہی حال جو ہے وہ منسٹری آف کامرس کا بھی ہوگا اور بیڑا غرق ہوگا، کیونکہ یوسف نسیم کھوکھر صاحب سے کام تو کرنا نہیں ہوتا، الٹیمیٹلی ہر منسٹری کا بیڑا غرق ہی کرنا ہوتا ہے۔ امید ہے کہ وہ اس منسٹری کا بھی بیڑا غرق ہی کریں گے۔ اور بیچارے احمد نواز سکھیرا جو بڑی محنت کی، جنہوں نے بڑی ایفرٹس کی تھی منسٹری کو اٹھانے میں، اس کو لائم لائٹ میں لانے میں، اب وہ اس کو دور دور سے دیکھ کر صرف دکھ ہی کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اعظم نواز جو ہیں وہ میجر اعظم سلیمان جو ہیں ان کو انٹیریئر منسٹری دی گئی ہے، اور امید ہے کہ کرونا کے اس دور میں انٹیریئر منسٹری میں وہ دوبارہ جان ڈالیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ انٹیریئر منسٹری جو ہے وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہوگی، افیکٹو ہوگی، اور وہ کرونا کے حوالے سے بھی وہ انٹیریئر منسٹری جو ہے آپ کو فور فرنٹ پہ نظر آئے گی۔ کچھ حالات دوبارہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف آتے ہیں ناظرین۔ پنجاب گورنمنٹ میں چیف سیکرٹری چینج ہونے کے بعد بے تحاشا افسران میں دوڑ لگ گئی ہے، رسا کشی شروع ہو چکی ہے۔ بے تحاشا آفیسر ایسے ہیں جو یہ امید لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ چونکہ چیف سیکرٹری چینج ہوئے ہیں تو اب ان کا دوبارہ داؤ لگے گا، وہ دوبارہ ان کو کوئی نہ کوئی سیٹ مل جائے گی، پوسٹ مل جائے گی۔ بے تحاشا آفیسر ہیں۔ طاہر خورشید صاحب کا میں نے آپ کو نام لے دیا ہے، ڈاکٹر شعیب بھی ایفرٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے آفیسر ہیں جن کو کچھ کو باہر بھیجا گیا تھا، دوسرے فیڈرل گورنمنٹ میں بھیج دیا گیا تھا، وہ بھی کوشش کریں کہ وہ کسی طریقے سے واپس آئیں اور جو لوکریٹو پوسٹ ہیں، جو اچھی پوسٹ ہیں، ان پہ قبضہ کریں۔ کمشنر لاہور کی سیٹ پہ بہت سارے لوگوں کی نظر ہے، CNW پہ نظر ہے، ہوم پہ نظر ہے، اتنا بے تحاشا اور سیٹیں ہیں جن پر نظر ہے۔ اب دیکھیں، چیف سیکرٹری نے کہا کہ امیڈیٹلی فوری طور پر تو کوئی تبادلہ نہیں ہوگا، اور لگ رہا ہے کہ اس دفعہ عثمان بزدار جو ہیں وہ آہستہ آہستہ طریقہ وعدات یہ ہوگا کہ آفیسر پہ بھرم ہوں گے، ان کے ڈپارٹمنٹس میں نقص نکالے جائیں گے اور پھر ان کو چینج کیا جائے گا۔ تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے اور بھی محکمہ جات میں نقائص نکالے جائیں گے، جس طرح سے آج کنسٹرکشن کے حوالے سے بات کی گئی۔ آنے والے دنوں میں آپ اور چیف منسٹر پنجاب وسیم اکرم پلس کو بھرم ہوتا دیکھیں گے اور ان کی سیکرٹریز کو چینج ہوتا دیکھیں گے۔ بہت شکریہ ناظرین، اللہ حافظ۔